پاکستان میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد بڑھ کر 381 ہو گئی۔ صوبہ پنجاب میں کرونا وائرس کے مریض 28 سے بڑھ کر 78 ہو گئے۔ پاک فوج کرونا کے خلاف جنگ میں سول اداروں اور قوم کے ساتھ کھڑی ہے، DGISPR کا بیان۔ کرونا وائرس کے خلاف پنجاب حکومت نے کیا کیا اقدامات کیے، پوچھیں گے وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان سے۔ السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو دی شو۔ ملک تیزی سے کرونا وائرس کا شکار ہو رہا ہے۔ پاکستان میں مریضوں کی کل تعداد 381 ہو گئی ہے۔ 2 مریض انفارچونیٹلی جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سندھ میں 217 مریض ہیں، بلوچستان میں 45، خیبر پختونخوا میں 33 مریض، جبکہ اب پنجاب میں بھی یہ وبا تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے۔ کل تک صوبے میں صرف 28 مریض تھے، لیکن 24 گھنٹوں میں یہ تعداد بڑھ کر 78 ہو چکی ہے۔ صورتحال تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ پاک فوج بھی کرونا سے لڑنے میں عوام اور حکومت کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ آج DGISPR میجر جنرل افتخار بابر نے مشیر اطلاعات صحت کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس کی اور یہ کہا کہ کرونا کے خلاف سب متحد ہیں۔ اس سے پہلے بلال بھٹو صاحب کی ایک پریس کانفرنس تھی، انہوں نے بھی ایک آلیو برانچ پیش کیا گورنمنٹ کو اور کہا کہ وہ تنقید نہیں کریں گے فیڈرل گورنمنٹ میں، کیونکہ یہ سب نے مل کر اس کو لڑنا ہے۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ DGISPR کی پریس کانفرنس میں ساتھ بیٹھی ہوئی تھی ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن انفارمیشن اینڈ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن ہیلتھ، اور کیا بات ہوئی، لیٹس واچ دیٹ۔ قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلوں اور وزیر اعظم پاکستان کے احکامات پر عمل درآمد کے لیے افواج پاکستان پوری طرح متحرک اور ایک جامع حکمت عملی کے تحت وفاق اور صوبوں کے ساتھ مل کر اس وبا پر قابو پانے کے لیے پہلے دن سے ان ایکشن ہے۔ مسلح افواج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے فیصلوں کے تناظر میں سول اداروں کے ساتھ مل کر عوام کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش اور تمام وسائل مروع کار لا رہی ہیں۔ پنجاب میں کرونا مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے آج کرونا کے خلاف پنجاب حکومت کے اقدامات سے عوام کو آگاہ کیا، ساتھ ہی خدشہ بھی ظاہر کیا کہ صوبے کو لاک ڈاؤن کرنا پڑ سکتا ہے۔ وہ جو کہہ رہی ہیں وہ ڈرا نہیں رہی، وہ ایکچولی آپ کو ریالٹی بتا رہی ہیں۔ پرائم منسٹر نے جب بات کی تھی تب بھی یہی ہوئی تھی۔ اب سوال دو سکولز آف تھاٹ ہیں۔ جو زیادہ پرومننٹ سکول آف تھاٹ ہے ان کا خیال یہ ہے کہ لاک ڈاؤن کر دیجئے بجائے اس کے کہ آپ کو مجبوراً لاک ڈاؤن کرنا پڑے۔ جو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے گورنمنٹ کا ایک پوائنٹ آف ویو، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایونچولی تو آپ نے لاک ڈاؤن پہ جانا ہے، مگر بیماری سے زیادہ آپ جو غریب لوگ ہیں جن کا ڈیلی ویجز کے اوپر کاروبار ہے، کہیں ان کو آپ وائرس سے پہلے بھوک سے ہی نہ مار دیں۔ سو یہ ایک چوائس ہے جو گورنمنٹ کے سامنے ہے اور لگ رہا ہے وہ اس سے سٹرگل کرے ہیں۔ کیا کہا ڈاکٹر صاحب نے، لیٹس واچ دیٹ۔ یعنی ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی پتہ نہیں ہوگا، ہلکی سی زکام کھانسی، کئیوں کو بخار بھی نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ پازیٹیو نکل آئے تو وہ وائرس پھیلا سکتے ہیں۔ اور ہم امید رکھتے ہیں کہ 80%، اگر 100 بندے انفیکٹ ہوئے تو 80% پیناڈول کے ساتھ ہی ریکور کر لیں گے، ان کو کسی قسم کی مزید دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنے بچوں کی زندگی کی خاطر، ان کی صحت کی خاطر، اور آپ پلیز اپنی صحت کی خاطر، اپنے بزرگوں کی صحت کی خاطر کوشش کریں کہ گھروں میں رہیں۔ یہ نہ ہو نا کل آپ کی یہ چہل قدمی سے مزید پھیلنے کی وجہ سے ہمیں لاک ڈاؤنز کرنے پڑیں۔ آپ کی چہل قدمی کی وجہ سے لاک ڈاؤن کرنا پڑے۔ اپیل ہے کہ آپ کو خود اتنی سمجھ ہونی چاہیے، اتنے جذبہ ہونا چاہیے کہ خود ہی منیمائز کر دیجئے اپنی ایکٹیویٹیز کو۔ یہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے۔ فیاض الحسن چوہان صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ انڈیا نے اعلان کر دیا ہے 22 مارچ سے لاک ڈاؤن تھرو آؤٹ۔ سو پاکستان کو ایونچولی تو لگ یہی رہا ہے کہ یہی کرنا پڑے گا، آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فریہ، آپ نے انڈیا کا نام لیا تو سب سے پہلے میں اس موقع پہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے کرونا وائرس کے ایشو سے متعلقہ کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ سب سے پہلا مذہب جو ہے وہ انسانیت ہے، اس کے بعد پھر دیگر مذاہب ہوتے ہیں۔ تو انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ نریندر مودی صاحب اور BJP کی حکومت، جس نے کئی ماہ سے
لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اس کو بالکل محصور کیا ہوا ہے کشمیریوں کو، ان کی زندگیوں میں کرفیو نافذ کیا ہوا ہے، انہیں نہ ادویات کی فراہمی ہوتی ہے، نہ ان کو سوشلی پولیٹیکلی اور مذہبی کوئی آزادی حاصل ہے. اس موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ عالمی دنیا ان کے اوپر پریشر ڈالے، عالمی ادارے ان پہ پریشر ڈالے کہ کرونا وائرس کا جو جراثیم ہے وہ اس وقت مقبوضہ کشمیر میں بھی جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو چکا ہے، اور اس موقع پہ وہ کرفیو ختم کر کے ان کو میڈیکیشن کی اور ہاسپٹیلٹی کی اور کرونا وائرس سے بچنے کی، اس کی پریونٹیو ہر قسم کی فیسلٹیز وہ انڈیا کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کو، رہائشیوں کو وہ دے. آج وزارت خارجہ کی ترجمان تسنیم اسلم صاحبہ نے بھی اس کے اوپر جناب بریفنگ دی، اور آج سے 2 دن پہلے جو سارک کے حوالے سے آن لائن کانفرنس ہوئی اس میں پاکستان کی حکومت، عمران خان صاحب کی حکومت، پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کی نمائندگی کرتے ہوئے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے نریندر مودی کے سامنے اس کی موجودگی میں سارک کے سارے سربراہان کے سامنے یہ مطالبہ رکھا کہ مقبوضہ کشمیر کی عوام کو بھی اتنا ہی حق حاصل ہے جتنا چین کو، اٹلی کو، پاکستان کو اور انڈیا کے باقی شہریوں کو حق حاصل ہے کرونا وائرس سے بچنے کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ میں مطالبہ کروں گا کہ انڈیا کے اوپر اقوام متحدہ اور اقوام عالم جو ہے اس بات کا پریشر کر ڈالے کہ وہ کشمیری عوام کو بہت آپ نے اہم بات کی ہے فیصلہ حسن جوہر صاحب. اس میں میں سمجھی کہ شاید آپ اس کیونکہ ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا ہر طرح کی بات کرتا ہے. سوشل میڈیا میں یہ بھی جہاں پہ بہت ساری کانسپریسی تھیوریز اور بہت ساری باتیں چلی، یہ بھی کہا گیا کہ دیکھیں کشمیر میں جب لاک ڈاؤن ہوا تو دنیا نے نہیں آواز اٹھائی، تو شاید اللہ تعالیٰ نے، یہ ایک بات کہی جا رہی ہے جہاں بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں. سو آئی تھاٹ آپ وہ کہنے لگے ہیں، لیکن جو آپ نے مطالبہ کیا وہ بڑا اہم ہے. اٹس ایبسولوٹلی وائٹل کہ انڈیا اس پہ نظر ڈالے. خاص طور پہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں کہ مودی سرکار یوں کوشش کر رہی ہے کہ اپنے آپ کو خطے میں موقع اٹھائے اس کرونا وائرس سے، اور اپنے آپ کو خطے میں دکھائیں کہ ہم لیڈ کرے ہیں جیسے اس معاملے سے نمٹنے کے لیے. لیکن بہرحال یہ دنیا بھر کا معاملہ ہے. سو کمنگ ٹو لاک ڈاؤن، پاکستان میں کتنا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کب تک ہم لاک ڈاؤن کی طرف جائیں گے؟ اچھا، سب سے پہلے تو میں جو ہے نا پنجاب کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنا چاہوں گا کہ پنجاب کے اندر 4 جنوری کو چیف منسٹر پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا. اس وقت تک دور دور تک ایک سسپیکٹ بھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں آیا تھا، نہ جناب انڈیا کے اندر. اور اس وقت اس ایشو کو ٹیک اپ کیا عثمان بزدار صاحب نے، اور پھر 15 جنوری کو کیبنٹ کی اسپیشل کمیٹی بنا دی گئی اس ایشو کو ڈیل کرنے کے لیے. اور پھر فیبروری کے پہلے ہفتے میں 236 ملین روپیز جو ہے وہ ریلیز کیے گئے کہ کرونا وائرس کا مقابلہ کرنے کے لیے جتنی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اکوپڈ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے جناب یہ فنڈ ریلیز کیے گئے. پھر جناب آج سے کوئی 10 سے 15 دن پہلے 1 ارب کی مالیت کا پھر اعلان کیا کہ ہم فنڈ جاری کریں گے، اور آج سے 3 دن پہلے 5 ارب روپے کے اوپر مشتمل ایک فنڈ قائم کر دیا گیا کہ جو کرونا وائرس سے ریلیونٹ جتنی جنگ ہے اس کے حوالے سے جتنی کوئی ایکوپمنٹ کی خریداری ہے، پیریفرنس کی خریداری ہے، ماسکس کی خریداری ہے، آپ کے سینیٹائزرز ہیں، آپ کے پروٹیکٹیو کٹس ہیں، ٹیسٹنگ کٹس ہیں، جتنی چیزیں ہیں، یہ 4 جنوری سے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اس کیس کے اس کرونا وائرس کے اوپر کام کرنا شروع ہوئے. دوسری چیز، لیکن جو ایک کمپیرزن ہو رہا ہے، ٹھیک ہے یہ آپ نے اچھا کیا کہ تمام باتیں بتا دی. یہ وجہ ایک پرسیپشن بن گیا ہے کہ سندھ کی گورنمنٹ فور فرنٹ پر ہے، ان کے چیف منسٹر آگے بڑھ بڑھ کے کام کر رہے ہیں، جبکہ پنجاب میں یہ نہیں ہے. یہ ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے. آئی ایم شور آپ اس سے آگاہ ہوں گے. دیکھیں آپ کے سامنے ایک چیز کلیئر ہے کہ آج سے 6 دن پہلے تک ایک سسپیکٹ بھی جو ہے وہ پنجاب کے اندر نہیں تھا. ایک سسپیکٹ بھی، مریض تو دور کی بات، ایک سسپیکٹ بھی آج سے 6 دن پہلے. کس وجہ سے؟ یہ سی ایم صاحب کی، عثمان بزدار صاحب کی پرفارمنس تھی. اور سی ایم صاحب نے، میں نے آپ کے سامنے رکھا، 3 جنوری کو اس ایشو کو ٹیک اپ کیا. 3 جنوری کو کہ جب پاکستان کے اندر بھی کوئی کٹس اور کوئی ٹیسٹنگ کٹس اور کوئی اس طرح کی چیزوں کا بھی وہ تو کوئی بھی نہ آتا. کہا جاتا ہے کرونا شاید نہ آتا پاکستان میں اگر ہم بلوچستان والی غلطی نہ کرتے، تو شاید یہ بھی تو کہا جا رہا ہے. نہیں دیکھیں، بلوچستان کا تعلق پنجاب سے تو نہیں نا. دیکھیں میں بنیادی طور پہ اس وقت آپ کو پنجاب اور سردار عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے چیزوں کو بھی آپ کے سامنے سر جب ایونچولی اگر سندھ میں آیا، بلوچستان میں آیا تو آنا ہی تھا پنجاب میں. یو ہیڈ ٹو بی ریڈی. یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ نہیں آئے گا، آئسولیشن میں رہیں گے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب آپ نے کوسچن پوچھا
کہ جناب کمپیریزن آپ نے رکھنے کی کوشش کی سندھ کی اور پنجاب کی, تو میں نے آپ کے سامنے یہ پکچر رکھی کہ ابھی تک سندھ سے کم اگر پنجاب کے اندر سسپیکٹ بھی اور آپ کے جو افیکٹڈ لوگ ہیں جن کا پازیٹیو ٹیسٹ آیا ہوا ہے وہ اگر کم ہے, تو آئی تھنک اٹس اے یارڈ سٹک, اٹس اے کرائٹیریا جج کرنے کے لیے کہ پرفارمنس کیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اندر یا کچھ الیکٹرانک میڈیا کے ایکٹر اور کریکٹرز ہیں کہ جو عثمان بزدار صاحب کو یا پنجاب حکومت کے حوالے سے کچھ چیزوں کو ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے سامنے یہ پکچر بڑی کلیئر ہے کہ پنجاب کے اندر چیزوں کو اگر کنٹرول کیے گیا ہے. اور میں نے جو آپ کے سامنے پہلے چنک میں یہ ساری ڈیٹیل رکھی کہ 3 جنوری سے اس ایشو کو ٹیک اپ کیا گیا اور آج تک, اور کل پھر جو میں نے اپنے ٹویٹ کے اندر بھی اس کو کلیئر کیا اور آج سارے ٹی وی چینلز نے وہ دکھایا بھی, ملتان کے اندر ہم نے 3000 افراد کا کوارنٹائن سینٹر قائم کیا جو 6000 تک ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے, اور انتہائی صاف ستھرا ایکوپڈ اور فرنشڈ, جس کا اسپیشل وزٹ کیا سی ایم صاحب نے اور وہاں جا کے پوری انسپیکشن کی. اور ڈیلی پچھلے کئی ہفتوں سے ڈیلی سی ایم بزدار صاحب, عثمان بزدار صاحب ڈیلی کیبنٹ میٹنگ خود چیئر کر رہے ہیں, ایک ایک چیز پریکیورمنٹ سے لے کے تمام ڈیسیجنز, تمام معاملات وہ خود اپنی سپرویژن کے اندر, مالی بھی اور انتظامی بھی کرونا وائرس کے حوالے سے وہ خود اس کو چیک اینڈ بیلنس کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں فرنٹ فٹ پہ آ کے سردار عثمان بزدار صاحب اس پورے ایشو میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اوکے, بٹ ابھی آپ نے ذکر کیا لوگوں کا, سو کالم نگار ہیں, سینئر اینکر ہیں, سینئر جرنلسٹ ہیں فہد حسین صاحب, انہوں نے آج ایک کالم میں ذکر کیا ایک میٹنگ کا. We will talk about it right after a break. And welcome back. فیاض حسن چوہان صاحب, یہ ڈون اخبار میں آرٹیکل لکھا ہے فہد صاحب نے, وہ لکھتے ہیں ریگولرلی. سو انہوں نے یہ بات جو آپ نے ملتان والے ذکر کیا اس کا بھی ذکر کیا. انہوں نے کہا ہے کہ ملتان میں 3000 افراد کے لیے یہ سینٹر بنا دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس سینٹر کا خصوصی دورہ کیا. وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے خلاف جنگ میں فرنٹ فٹ پر کھڑے ہیں. بٹ ہی آلسو مینشنز کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بختار انتہائی مطلب انہوں نے جو یہ بات کہی ہے کہ وہاں پر جب میٹنگ ہو رہی تھی تو اس وقت انہوں نے آخر میں یہ پوچھا کہ یہ کاٹتا کیسے ہے کرونا, امپلائنگ کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کرونا کوئی مچھر ہے یا کوئی اور مسئلہ. آپ نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے کہ یہ غلط بات ہے, لیکن وہ کیوں لکھیں گے یہ بات؟ کسی نے تو ان کو کہی ہوگی. یہ ہے کہ آپ نے خود تذکرہ کر دیا ڈان نیوز ڈان جناب اخبار کا, ڈیلی ڈان کا, اور اس کے بعد فہد حسین صاحب کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پہ کہ جب ساری دنیا اس وبا کے خلاف جنگ لڑ رہی ہے اور پاکستان نے ابھی جنگ شروع کی ہے اور پورا پاکستان اس وقت سٹیک پہ لگا ہوا ہے کیونکہ ہم ایک ترقی پذیر ملک ہیں اور اس کے اندر ہمارے ملک کے سارے حکمران, میرے جیسے آدمی نے پچھلے 6-7 دن سے کوئی اپوزیشن کے خلاف بیان نہیں دیا. حالانکہ ڈیلی جو ہے وہ سندھ کے وزیر اور نون لیگ کے کچھ لوگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے خلاف, وفاقی حکومت, صوبائی حکومت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, لیکن میں نے ایک بات کہی ہوئی ہے کہ کوئی پالیٹکس اس کرونا وائرس کے ایشو کے اوپر نہیں ہوگی. لیکن اس موقع پہ بھی یلو جرنلزم نہیں, سیاہ جرنلزم, بلیک جرنلزم کا ثبوت دیتے ہوئے فہد حسین صاحب نے جس قسم کی آج نیچ حرکت کی ہے, پورا پاکستان اس کو تھو تھو کر رہا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک چیز سنے تو صحیح نا, کب سے لکھ رہے ہو سر, بات تو سن لینا. وہ اگر کب سے لکھ رہے ہیں تو پی ٹی آئی کے یا کوئی بھی پولیٹیشین کب سے سیاست کر رہا ہوتا ہے, کب سے پڑھ لکھ رہا ہوتا ہے, کب سے حکمرانی کے اور جناب سیاست کے جناب وہ دورانیے طے کر رہا ہوتا ہے, زینے طے کر رہا ہوتا ہے, سٹیپس طے کر رہا ہوتا ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے, یہ ہوئی نہیں, کوئی سوال پوچھا ہی نہیں. نہیں فریہ, اس پہ سن لو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فہد حسین نے آج سیاہ جرنلزم کا ایک ثبوت دیتے ہوئے جو یہ ایک دشنام ترازی, جگت بازی اور ایک استہزاء کا ماحول بنایا کہ جناب سی ایم صاحب پوچھ رہے ہیں بزدار صاحب بتاؤ جی یہ کرونا کاٹتا کیسے ہے. او خدا کے بندے, جو سی ایم 3 جنوری سے ڈیلی بیسس کے اوپر پنجاب پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا جو جناب چیف ایگزیکٹو ہے, جو LLB کیا ہوا ہے, جس نے, جو ایک انتہائی ذمہ دار شخص ہے,
جو کرونا وائرس کے اوپر اس وقت جو ہے وہ میٹنگ چیئر کرنا شروع کی ہیں کہ جب ابھی آپ کے جرنلسٹ بھی آپ کے رائٹرز نے بھی اس کے اوپر ایک جناب وہ تحقیق شروع نہیں کی ہو سکتا ہے مذاق میں کہا ہو، نوٹ کہا ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. It's not a مذاق. بہت ساری میٹنگز میں اور لائٹ نوٹ باتیں ہوتی ہیں. It's a black journalism. نہیں میں کہہ رہی ہوں ہو سکتا ہے سی ایم نے مذاق میں کہا ہو، آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا ہی نہیں، بالکل ایسی کوئی بات ہوئی نہیں. ابھی فریہ مجھے 2 منٹ ابھی ٹوکیے گا نا، میں کائنڈلی چیزیں کلیئر کر لوں. اگر آپ نے یہ سوال پوچھا ہے اس پہ پوری پاکستانی قوم کا دل دکھا ہے کہ جب پیپلز پارٹی، نون لیگ اور پی ٹی آئی کی سیاستدان وہ اس وقت ایک ہو کے کرونا وائرس کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، اس وقت اگر میڈیا کا کوئی کمپوننٹ، میڈیا کا کوئی کریکٹر، میڈیا کا کوئی ایکٹر، چاہے وہ جونیئر لیول کا ہو، درمیانی سطح کا ہو یا ہائر لیول کا ہو، اگر وہ نیگیٹو ایکٹیویٹی کرے گا تو وہ اتنا ہی کنڈیمیبل ہوگا جتنا کوئی دوسرا شخص ہو سکتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے ان کے خلاف ڈیفیمیشن کیس کیا ہے، ان کو 25 کروڑ کے ہرجانے کا کیس ان کے خلاف ہم صبح کر رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ فہد حسین نے اپنے کیریئر پہ جو کلنک کا ٹکہ یہ لکھ کے سی ایم بزدار صاحب کے حوالے سے ایسے موقع پہ جب پورا پاکستان اور ایک پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا ریسپیکٹیبل لیڈر وہ جدوجہد کر رہا ہے اپنی جان داؤ پہ لگا کے پاکستان کی بہتری کے لیے، اس کے حوالے سے اس قسم کے ریمارکس، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈان اخبار کو بھی اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور ان کو بھی کم از کم اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. اور قانون کے حوالے سے اب ہم ان کے خلاف ڈیفیمیشن کیس 25 کروڑ روپے کا ان کے اوپر جناب کیس کر رہے ہیں. اور یہ پھر اب پوری پاکستانی قوم کو بتائیں کہ ان کے سورسز کیا ہیں، ان کے پاس کون سی ریکارڈنگ ہے، ان کے پاس کون سے پروفز ہیں کہ جس کے بیس کے اوپر انہوں نے اتنا بڑا الزام لگا دیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شرم کی انتہا ہے. Okay, so that's a strong reaction from Punjab government. ایک اور الزام بھی ہے ابھی اس وقت، ایک تو چلے ہم آتے ہیں ینگ ڈاکٹرز نے جو الزام لگا دیا کٹس کے حوالے سے کہ شوکت خانم میں دے دی، وہ ایک الگ الزام ہے. بٹ ینگ ڈاکٹرز کا معاملہ آپ کی گورنمنٹ سے پہلے کا معاملہ یہ چلا ہی جا رہا ہے پنجاب کا، مگر اس وقت میں تو آپ کو بہت ضرورت ہے ایک ایک ڈاکٹر، ایک ایک والنٹیئر کی. سو کیا اقدامات کریں گے آپ؟ کامنٹ کریں ان کے الزام پر بھی، مگر کیا اقدامات کریں گے کہ سب کوئی کھٹے ایک فولڈ میں لے آئیں، کوئی خلاف نہ کھڑا ہو؟ اچھا میں آپ کو ذاتی طور پہ بتاؤں، ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن بھی انسان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی انسان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی طرف سے اتنی زیادہ کوئی ایجیٹیشن نہیں ہے. میں ذاتی طور پہ 2-3 ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن کے کچھ عہدیداروں سے ڈائریکٹ بھی میری بات ہوئی ہے، انڈائریکٹ بھی بڑے اہم لوگوں کے ذریعے سے. ان لوگوں کی طرف سے کوئی ایسا میں یہ سمجھتا ہوں جذبات نہیں ہے. وہ بھی پاکستانی ہے، وہ بھی انسان ہے، مسلمان ہے، اور ان کی 1-2 چیزوں کو کچھ لوگ ہائپ کریٹ کر رہے ہیں. دیکھو میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہاں پر صرف پولیٹیشین یا حکمرانوں کی یونٹی یا سینس آف رسپانسبلٹی کا یا نا وہ امتحان نہیں ہے، یہاں پر میڈیا کا بھی ہے، یہاں پر اسکالرز کا بھی ہے، یہاں پر علماء کا بھی ہے، یہاں پر ہر شعبہ زندگی کے ہر لیڈر اور ارباب بست و کشاد کے لیے یہاں پہ تاجروں کا بھی ہے. وہ ذخیرہ اندوز، وہ نجائز منافع خور کہ جو 1 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچ رہے ہیں یا بیچنے کا پلان بنا رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ان ساروں کے لیے یہ سینس آف رسپانسبلٹی کا جانا وقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ YDA کی طرف سے ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے. اگر ان میں سے کوئی ایک آدھ بندے نے کوئی ایسی کوشش کی بھی ہے تو وہ اپنی جناب عمل کا خود ذمہ دار ہے. سارے ڈاکٹرز، سارے پروفیسرز، سینئر پروفیسر، حتیٰ کہ ریٹائرڈ پروفیسرز، مگر جو انہیں الزام عائد کر دیا، جو الزام عائد کر لیا کہ چائنا نے جو پاکستان کو کرونا وائرس ٹیسٹنگ کٹس دی تھی ان سے وہ شوکت خانم میں چلی گئی. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پنجاب کے اندر تمام آئسولیشن سینٹرز، تمام ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس، ان تمام پہ پروٹیکٹیو کٹ سے لے کے آپ کی ٹیسٹنگ کٹس تک کی فیسلٹی اویلیبل ہے. نہیں ان کا الزام آپ نے سنا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دی ہمیں تھی مگر شوکت خانم کو دے دیا آپ نے. میں نے آپ کو بتا دیا کہ 41 آئسولیشن سینٹرز ہیں، 41 مختلف ہسپتال ہیں پنجاب کے اندر جہاں پہ آئسولیشن سینٹر، ہائی ڈیپینڈنسی یونٹس موجود ہیں، وہاں پر ٹیسٹ کٹس موجود ہیں، سب میں برابر کی تقسیم کی ہوئی ہے. اوکے، ایک اور ہمیں امپریشن یہ ملا کہ جو تفتان بارڈر کا مسئلہ تھا جہاں سے زائرین کی مس مینجمنٹ ہوئی ہے کرونا وائرس کے حوالے سے، پنجاب گورنمنٹ کے اندر بھی آواز ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ غلط ہوا ہے. از دیٹ کریکٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ تفتان جو ہے نا ایک ریموٹ ایریا ہے، ریموٹ اور یہ ایریا بھی بلوچستان کا ہے. پنجاب کا ریموٹ ایریا ہو، سندھ کا ریموٹ ایریا ہو، کچھ چیز سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن بلوچستان ایک اتنا بڑا صوبہ ہے اور اس کا وہ ریموٹ ایریا کہ جو ایران کے بارڈر کے قریب ہو، تو کچھ چیزیں
کچھ پرابلمز شروع میں رہی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. اب ان پرابلمز کی وجہ سے وہ بلوچستان حکومت کا معاملہ تھا. بلوچستان حکومت نے اپنے طور پہ پوری کوشش کی, اپنی جتنی ان کی صلاحیت تھی, جتنے ان کے وسائل تھے, بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو مینج کرنے کی انہوں نے کوشش کی. لیکن ڈیفیشنسی کچھ نہ کچھ تو رہے گی, اور ڈیفیشنسی ہمارے پاس تو نہیں. اس ایشو کے اوپر آپ مجھے بتاؤ فریہ, امریکہ سے زیادہ ہم سپر پاور یا ہم جناب ایڈوانس کنٹری ہیں؟ اٹلی سے زیادہ ہم سپر پاور یا ایڈوانس کنٹریز ہیں؟ ہم ایران اور چائنا سے زیادہ جناب ہم ترقی یافتہ ملک ہیں؟ وہ ممالک جو ہے وہ پہلے 2-3 مہینے جو ان کے ہیں وہ ہل کے رہ گئے ہیں, ان کی اکانومی ہل گئی ہے, ان کی سوشل سٹرکچر ہل گیا ہے. تو جناب والا ہمارے حوالے سے بھی یہ چیزیں ساری ہمیں فیس کرنی پڑیں گی. شروع میں جو نیگلیجنس پوائنٹ آؤٹ ہو رہی ہے اس کو اوور کم ساتھ ساتھ کیا جا رہا ہے, اور انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ پورا گریسفلی پوری پاکستان کی ہر کمیونٹی, پاکستان کا ہر شعبہ زندگی کی لیڈرشپ مل کے کندھے سے کندھا ملا کے ہم انشاءاللہ کرونا وائرس کو ایسے ہی شکست دیں گے جیسے ہم نے دہشت گردی کی جنگ کو ہم نے شکست دی ہے. انشاءاللہ. we'll have to take a break. We'll be right back. And welcome back. چوہان صاحب, کل پرائم منسٹر نے ڈیرہ غازی خان کا دورہ کیا, کوارنٹین سینٹر دیکھا. وہاں پر ان کو 2 افراد ملائے گئے جو ٹیلی ویژن سکرین سے بھی ہم نے دیکھا, وہ بڑے خوش تھے, کہہ رہے تھے کہ اچھے ہیں, وہ مطمئن ہیں معاملات سے. لیکن آبویسلی وہ گھل مل تو نہیں سکتے تھے, تو آگے تک جا بھی نہیں سکتے تھے. بعد میں جو خبریں آئیں, ویڈیوز آئیں, ان میں دکھایا گیا کہ انتظامات ویسے نہیں تھے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ماضی میں ہم دوسری گورنمنٹس میں یہ دیکھتے رہے کہ پرائم منسٹر کو کچھ اور دکھا دیا جائے اور ایگزیکٹلی ویسا نہ ہو. یہ دوبارہ آپ کی گورنمنٹ میں تو نہیں ہو رہا ایسے ہی؟ نہیں فریہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی. اب یا تو آپ کہیں نا کہ جیسے ڈینگی آتا ہے, جیسے پولیو آتا ہے, جیسے کوئی زلزلے آتے ہیں تو ہم اویئرنیس ہوتی ہے, ہمیں ایڈمنسٹریٹو اویئرنیس بھی ہوتی ہے, فائنینشیل اویئرنیس بھی ہوتی ہے, چیزوں کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے, مینیج کیسے کرنا ہے, ایڈمنسٹریٹ کیسے کرنا ہے. یہ تو پہلی دفعہ آیا ہے. اب یہ جو پہلی دفعہ آیا ہے اس پہ پوری دنیا کے سارے ممالک, ترقی یافتہ ممالک تک ہلے ہوئے ہیں. ان سے نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ چیزوں کو کس طریقے سے مینیج کریں. تو جو چھوٹی چھوٹی پرابلمز ہیں اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو کے سامنے, سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو, آپ کے سامنے 2 ہی چیزیں ہیں. یا آپ کی لیڈرشپ جو ہے وہ آپ کو حوصلہ افزائی دے گی یا آپ کو مایوس کرے گی, یا آپ کا میڈیا ہے جو حوصلہ افزائی دے گا یا آپ کو جناب مایوس کرے گا. یہ 2 ہی فیکٹرز ہیں, 2 ہی کریکٹرز ہیں اور 2 ہی ایکٹرز ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کریکٹرز اور ایکٹرز کو بڑی رسپانسبلٹی کے ساتھ, وہ کہتے ہیں نا غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی, شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ, مایوسی نہیں پھیلانی, ہم نے ان کو امید دینی ہے. جو غلطیاں کوتاہیاں ہوں گی اس کو ساتھ ساتھ سیکھتے ہوئے اس کو دن بدن بہتری کی طرف ہم لے کے جائیں گے تاکہ اس وبا سے اور اس کرونا وائرس کی جنگ سے ہم جیت سکیں. ہم نے وہ عام قسم کی پالیٹکس یا وہ عام قسم کی آپ نے کہا پروکیورمنٹ خود دیکھ رہے ہیں چیف منسٹر, اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ یہ رپورٹ ہوا کہ کوئی ریڈی نہیں تھا پروکیورمنٹ میں ہاتھ ڈالنے کو نیب کی وجہ سے؟ نہیں, ایسی چیز کوئی نہیں ہے. اصل مسئلہ تو کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ 168 ملکوں میں یہ وائرس ہے, 168 ملکوں میں افراتفری مچی ہوئی ہے, 168 ملکوں میں آپا دھاپی مچی ہوئی ہے, 168 ملک جو ہے وہ ہاچ پاچ اور ہیپ ہیزٹلی چیزوں کو مینج کر رہے ہیں. اب جو ان کرونا وائرس سے ریلیونٹ جو آپ کی ہیلتھ انڈسٹری ہے, اس ہیلتھ انڈسٹری جو انٹرنیشنل ہیلتھ انڈسٹری ہے, اس سے سارے کے سارے جو ہے وہ تمام ممالک اس انڈسٹری سے فیضیاب ہونے کے لیے بھاگ رہے ہیں. چیزیں ناپید ہیں, چیزیں جناب ختم ہوئی ہیں مارکیٹ سے. پاکستان کے اندر وہ چیزیں اویلیبل ہی نہیں ہیں, ساری کی ساری انٹرنیشنل مارکیٹ سے لینی ہے. اب انٹرنیشنل مارکیٹ سے لینی ہے تو اس کے اپنے کوئی پری ریکویزٹس ہوتے ہیں, چیزیں ڈیلے ہوتی ہیں, ٹینڈرنگ کرنی ہے, کوٹیشنز دینی ہے, وینڈر سے رابطہ کرنا ہے. ان چیزوں میں کچھ تھوڑا سا ڈیلے ہو رہا ہے. لیکن آج کی رپورٹ یہ ہے کہ 43 ملین ہم نے اس میں سے سپینڈ کر لیا, اس میں سے کچھ چیزیں لے لی ہیں. کل دوبارہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی, مزید آ جائے گا کہ اس میں سے اتنے ملین کی جناب ہم نے خریداری کر لی ہے, ہم نے اکوپمنٹس اور پیریفرلز اور ہم نے چیزیں لے لی. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ساری چیزیں کور ہو رہی ہیں. سو لاک ڈاؤن سے میں نے شروع کیا تھا, آپ کو کب لگ رہا ہے کہ ایونچولی یو ول ہیو ٹو لاک ڈاؤن؟ دیکھیں اس میں ہم نے ایک ترتیب طے کی ہے آج سے 3 دن پہلے.
एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई थी कल, उसमें तय हुआ कि पहले मरहले के ऊपर 10 बजे तक मॉल्स को और हमने जनाब होटल्स को और इन चीज़ों को जनाब हमने रखा। दूसरा मरला हमने तय किया है कि खुदा न खास्ता चीज़ें ओवर कंट्रोल हो जाती हैं तो फिर 6 बजे तक ले आएंगे। खुदा न खास्ता चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर कंट्रोल होती हैं तो फिर हमें मुकम्मल तौर पे होटलों को और मॉल्स को बंद करना पड़ेगा। हमने मरी के तफरीही मकाम से लेके तमाम तफरीही मकाम बंद कर दिए हैं, तमाम जिम खाने बंद कर दिए हैं, तमाम लूडो खेलने के और स्नूकर क्लब और फलां क्लब और वो सारे बंद कर दिए हैं। और इसी तरीके से होटल्स के अंदर हम प्लान बना रहे हैं 4 स्टार होटल और 3 स्टार होटल्स को क्वारंटाइन बनाने के हवाले से, और मुख्तलिफ किस्म के प्लान्स हैं। दफातर के अंदर 50 साल से ज़्यादा के जो मुलाजमीन हैं उनको छुट्टी दे दी गई है, वो घर से बैठ के जो है वो चीज़ों को जो है वो मैनेज करें। दफ्तरों के अंदर अवेलेबिलिटी और दफ्तर खोलने के हवाले से स्पेसिफिक 4, 5, 6 दफ्तर हैं उनके हवाले से रखा गया कि वो ओपन हो, बाकियों को आम पब्लिक के लिए जो है उसको ओपन करने के हवाले से पाबंदी लगा दी गई है। ये हर रोज कैबिनेट की मीटिंग पंजाब के अंदर सीएम साहब की, सरदार उस्मान बुज़दार साहब की सुपरविजन में, उनकी जनाब सदारत पे होती है। वक्त के साथ साथ हम ये सारे डिसीजन इंशाल्लाह लेंगे। सो लॉन्ग टर्म क्या नजर आ रहा है आपको? ये कितना लंबा क्राइसिस है, कितना वक्त लगेगा, कहां पर खड़े हैं हम, और आगे क्या, कब तक लॉकडाउन रख सकेंगे, क्या होगा? देखिए बात ये है, ये तो अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर समझती है। मेरे से पूछेंगे तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि अल्लाह करे कि ये 1 हफ्ते के अंदर अंदर चीज़ें कंट्रोल हो जाएं। हम कुछ लोग कहते हैं कि जनाब वो 29 सेंटीग्रेड के ऊपर आके चीज़ें कंट्रोल हो जाएंगी। दूसरी तरफ से थ्योरी आती है कि नहीं जी गर्मी का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं तो ये बीइंग ए ह्यूमन एंड देन बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं तो यही कहूंगा कि अल्लाह करे कि ये पाकिस्तान के अंदर जो है ना चंद दिनों के अंदर ही कंट्रोल हो जाए और पूरी दुनिया के अंदर भी कंट्रोल हो जाए। पूरी दुनिया के हवाले से एक इंसानी वबा है और इंसानियत से बड़ा मजहब कोई नहीं होता, तो अल्लाह करे ये चीज़ें कंट्रोल हो जाए। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर फैलता भी है तो हमें जहनी तौर पर तैयार रहना चाहिए ब्लेम गेम से हट के। मैं दोबारा फरिया यहाँ पे एक चीज़ बार बार रेप्लिकेट कर रहा हूँ, इस मौके पे 2 तबके हैं जिनका इम्तिहान है, एक पॉलिटिकल लीडरशिप, दूसरा मीडिया की लीडरशिप। पॉलिटिकल लीडरशिप में मैं और बहुत से लोग आते हैं, मीडिया की लीडरशिप में आप और बहुत से जनाब एंकर, तजिया नगार, मालकान और रिपोर्टर्स और फला सारे आते हैं। इनको बड़ा सेंसिबली और बड़ा ग्रेसफुली चीजों को लेके चलना है। आम हालात की पॉलिटिक्स, आम हालात की जर्नलिज्म, आम हालात की मीडिया मैनेजमेंट से हमें अवॉइड करना पड़ेगा। छोटी छोटी चीजों को हाइप क्रिएट करने से बाज रहना होगा। छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के ऊपर पार्टी पॉलिटिक्स करने से जो है वो परहेज करना होगा। मैं अब 6-7 दिन हो गए हैं, डेली पीपल्स पार्टी और नून लीग का कोई ना कोई मिनिस्टर, कोई ना कोई लीडर छोटी मोटी दबे लफ्जों में बैन सतूर ओपनली क्रिटिसिज्म करता है। खुदा की कसम मुझसे सवाल पूछते हैं टॉक शोज के अंदर भी, मीडिया टॉक के अंदर भी, मैं कहता हूं सॉरी, मैंने इस इशू के ऊपर कोई पॉलिटिक्स। लेकिन आज तो बिलावल भुट्टो ने बड़े मैच्योरिटी का सबूत दिया है। बिलावल भुट्टो ने नहीं की तनकीद आज अपनी। अच्छी बात है, देखो अच्छी बात है। देखिए मैंने हम सपोर्ट देने को देखिए सिंध के हवाले से बहुत से लोग डेली, कल मैं वो मुर्तज़ा वहाब साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उन्होंने बहुत सी चीजों की अप्रीहेंशन शो की वफाक के हवाले से और आगे पीछे। मुझसे लोगों ने कहा जी बीपर दो, मैंने कहा सॉरी, मैंने इसके ऊपर कोई बीपर नहीं देना। हाँ, आपने टेक्निकल बात पूछनी है, आपने कोरोना वायरस के हवाले से हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के ऊपर बात करनी है तो आप करें। तो हमें ये जो 1 महीना, 1.5 महीना, 20 दिन, जितने भी अरसा हमने इस जंग से लड़ाई लड़नी, इस कोरोना वायरस से जो जंग लड़नी है, उसमें हमें जना बड़ा रिस्पॉन्सिबली और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ और पूरी कारकर्दगी को कैसे देख रहे हैं आप? कि आपका क्या सारे मैंने आज से हफ्ता पहले तारीफ की थी, मैंने आज से हफ्ता पहले जना एक मीडिया टॉक के अंदर तारीफ की थी कि सिंध हुकूमत जना बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सारी चीजों को डील कर रही है। इस पे कोई पार्टी पॉलिटिक्स यार पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी, सच्ची सी बात है। बाकी वक्त पड़ा हुआ है, जिंदगी पड़ी हुई है, लगे रहेंगे। बात सही है, वक्त और जिंदगी है तो फिर सियासत है, लेकिन वक्त और जिंदगी के हवाले से इस वक्त जो खदशात हैं वो लोगों के ज़हनों में जरूर है। थैंक यू सो मच फयाज हसन चौहान साहब। अगेन प्रिकॉशन इज बेटर देन प्रिवेंशन। आपको रोज हम ये कहते हैं कि आप समझते हैं कि आप में बहुत इम्यूनिटी है, आप बहुत स्ट्रांग है, आप इस वायरस से लड़ सकते हैं, लेकिन आपके आसपास वल्नरेबल लोग मौजूद हैं। अपने लिए नहीं तो दूसरों का ख्याल कीजिए, अपना फेस मास्क भी पहनिए, अपने ग्लव्स भी पहने, अपनी इम्यूनिटी बिल्डअप करें, विटामिन सी का इस्तेमाल करें, और जो आप कर सकते हैं प्रिकॉशनरी मेजर्स वो जरूर लीजिए। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।